السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جہاں مشکلات کا شکار ہے، عمران خان پابند سلاسل ہیں اڈیالہ جیل میں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں شدید اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے بعد اگر کسی کو پاپولرٹی ملی ہے تو شیر افضل مروت تھے، ان کے حوالے سے بڑی خبریں چلی کہ انہیں پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے۔ بالآخر بیرسٹر گوہر خان نے یہ اعلان کر دیا کہ شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سے کوئی نہیں نکالے گا، جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے وہ غلط فہمی میں کیا گیا ہے، اور عمران خان سے ملاقات کی بھی دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ آفتاب جہان موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کرتی ہیں، ایک ایک خبر سے واقف ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کی خبریں ہوتی ہیں آفتاب کے پاس۔ آفتاب، شیر افضل مروت کے حوالے سے 8 فروری انتخابات سے قبل ہم نے دیکھا شیر افضل مروت وہ واحد شخصیت تھے جس نے پی ٹی آئی کو کارکنوں کو سنبھالا، پورے ملک میں الیکشن کمپین چلائی۔ اب اس کے خلاف یہ محاذر آئی، کبھی پارٹی سے نکالنے کی باتیں، کبھی نہ نکالنے کی باتیں، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں ابرار، یہی کچھ ہوتا ہے جب سیاست میں آپ بہت زیادہ آپ کو عروج ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اس عروج کا بھی زوال ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کے ساتھ اب ہو رہا ہے، جہاں لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں عوام کے نظریے سے تو ان میں ابھی بھی وہ عروج پر ہی ہیں، لیکن جو پارٹی کی اپنی قیادت ہے ان میں خاصا اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ جو رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن تھا وہ جاری ہوا تھا، اور اس کے تقریباً 2 دن بعد ان کی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، جہاں پہ صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کی گئی ہے، تو اس پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پارٹی کی اندرونی جو ایشوز ہیں وہ ہیں، اس میں آپ لوگوں کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اور اس ٹائم پہ انہوں نے شیر افضل مروت کو یہ بھی کہا کہ آپ ابھی چلیں اور عمران خان سے آپ کی ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، اور آپ کی جو رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی ہم واپس لے لیتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ بھی کہا کہ جہاں پہ آئین اور جہاں پہ بل پاس ہونے کے بعد اس کو واپس منسوخ کیا جاتا ہے، ریورس بیک کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ تو صرف ایک نوٹیفیکیشن تھا کسی کی رکنیت معطل کرنے کا۔ اور اب اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں ہو چکی ہیں، ہونے کے بعد تقریباً 3 سے 4 دن تو کم سے کم ان باتوں کو بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ تو جذبات میں آ کے بیرسٹر گوہر نے یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی چلتے ہیں، ابھی چل کے عمران خان سے مل لیتے ہیں، مل کے تو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے شیر افضل مروت کو، تو ہم اس کو ریورس بیک کر لیتے ہیں۔ 4 دن اب گزر چکے ہیں، ان کی جو بھی باتیں اگر آپ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی جو بھی باتیں سامنے آتی ہیں وہ ایک وقت پہ وہ اتنے زیادہ اس چیز کو لے کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی کے ابھی اس کی چیز کو ریورس بیک کریں گے۔ تو یہی کچھ ہوا ہے، جیسے ان کو جو نوٹیفیکیشن پہلے بھجوایا گیا تھا کہ آپ اپنے الفاظ کا خیال رکھیں، الفاظ کا چناؤ صحیح کیا کریں، آپ جو پارٹی ہے اس کے قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی نہ کریں، ان کو 15 دن کا مہلت دیا گیا تھا، اس کے بھی کافی عرصے بعد ان کو خیال آیا کہ یار ان کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی تحریری جواب نہیں آیا ہے، تو انہوں نے پھر ان کو معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ رات کے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، پارٹی قائدین کو کچھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور سارے لا علم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ابھی تک اگر اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کریں تو سچ اس پہ ہم امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ شیر افضل مروت اس چیز کو مان رہے، نہ بیرسٹر گوہر خود کہہ رہے ہیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ چیزیں اگر دیکھیں تو پارٹی کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس چیز کو مزید الجھا رہی ہیں چیزوں کو کہ یار آخرکار یہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا آفتاب، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنما یا جو موجودہ قیادت ہے اس وقت، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر شیر افضل مروت آ گئے تو جس طرح اس کو ایک فہم ملا ہے ملک میں عوام کی طرف سے، ووٹرز کی طرف سے، پی ٹی آئی کارکنوں کی طرف سے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ان کا جو نمبر ہے یا ان کی جو بادشاہت ہے وہ ختم کر دیں؟ کیا یہ ڈر، یہ خوف ہے شیر افضل مروت سے؟ یہ ڈر، یہ خوف ہو بھی سکتا ہے، اور ابھی جو کرنٹ پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہے نا، اگر اس کو دیکھیں تو ابھی تو کسی کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی ہے۔
ایک ہوتا ہے کہ یار کسی کی ویلیو اس حد تک تھی جب ان کا ایک اقتدار میں تھے، جب تک خان صاحب باہر تھے تب تک ان کی جو ویلیو تھی وہ تو ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی تو شیر افضل مروت کی ہی ہے، تو پھر کس بات کا خوف ہے؟ اگر جن مطلب لوگوں آپ کے یہ سمجھتے ہیں اختلاف، عمران خان کے بعد اس وقت اگر پی ٹی آئی میں کوئی کسی کو اگر فہم مل جائے تو وہ شیر افضل مروت ہے؟ عمران خان کے بعد میرا نہیں خیال تھا کہ پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف خان کے نام پہ، باقی سارے، کیونکہ اکثر ہم اگر صحافت سے نکل کے بھی اگر ہم دیکھیں ایک قوم کے حساب سے کسی سے بھی آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے نام پہ ایک دکاندار بھی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے ہم نے اس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے عمران خان اور کے 8 نام پہ، فروری کو ثابت بھی ہوا۔ تو یہ چیز اب اس میں ان لوگوں کی جیلسی جو آپس کی ہے وہ تو سیاسی ہے، سیاست ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن ابھی اگر عمران خان جیل میں ہیں اور شیر افضل مروت کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی کچھ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، پازیٹیو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ چیزیں بہت زیادہ ایک دم سے عروج پہ جاتی ہیں جو تھوڑے سا اس میں چلیں، جیسے ان کے ایک ہی لفظ نے اور ایک ہی چپیڑ نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آفتاب دیکھیں، یقیناً شیر افضل مروت جذباتی ہیں اور جیسے بھی ہیں، 8 فروری کے انتخابات آپ نے بھی کور کیا، میں نے بھی کیا، اسلام آباد میں بیٹھ کے تینوں حلقوں سے کوریج آپ نے بھی کی ہے، میں نے بھی کی ہے۔ کسی پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی ریلی نکال سکیں، کوئی جھنڈا لگا سکیں، کوئی جلسہ کر سکیں، یہاں تک کوئی کارنر میٹنگ کر سکیں۔ واحد شیر افضل مروت تھے جو کراچی بھی گئے، کوئٹہ بھی گئے، لاہور بھی گئے، کہ بھی تو ان کا اپنا گھر تھا، اور کس طرح انہوں نے کمپین چلائی پی ٹی آئی کی عمران خان کی غیر موجودگی میں۔ یقین مانیے گا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جو ہے جس طرح عمران خان سب پہ بھاری پڑ گیا تھا اس طرح شیر افضل مروت سب پہ بھاری پڑ گیا تھا، تو اس وقت شیر افضل مروت بہت اچھا لگ رہا تھا پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو، آج برا کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت کی بات یہ تھی کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے آگے گھیرا تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا، تو اس میں اگر کوئی ایک قائدین میں سے کوئی ایک رہنما بھی اٹھ کے اگر اس طرح سے کام کر رہا تھا تو یقیناً باقیوں نے بھی اس کو سپورٹ کرنا تھا، تو اس ٹائم پہ باقیوں نے بھی اس کو سپورٹ چاہے دل سے نہ کیا ہو لیکن ویسے ہی سرسری ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ بھی کیا تھا۔ اور شیر افضل مروت ابھی بھی ایسے ہی ہیں، ابھی بھی کھل کے بات کر بھی رہتے ہیں اور دبنگ طریقے سے ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اب تو ان کی رکنیت بھی معطل ہو چکی ہے، اختلافات مزید بڑھ چکے ہیں، تو اب جا کے یہ چیزیں یاد کرنا کہ اس ٹائم پہ انہوں نے کیا 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 تھا، میرے خیال سے اب وہ چیزیں کوئی بھی پارٹی قائد جو ہے وہ یاد نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو آفتاب جس طرح آپ نے بتایا کہ جیلسی پارٹی کے اندر ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہے، شیر افضل مروت کے ساتھ بھی دیگر رہنماؤں کی یہ جیلسی یقیناً موجود ہوگی، وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ عمران خان کے یہ قریب ہو گیا، ورکرز کے قریب ہو گیا تو شاید ہمارا کیا ہوگا، یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو ماضی میں جو 8 فروری انتخابات جس طرح کا ظلم جبر چل رہا تھا اس میں کسی کو سروائیو کرنا بہت مشکل تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس سچویشن میں انہوں نے ساتھ دیا، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اگر مجھے پارٹی سے نکال دیا تو میں ملک ہی چھوڑ کے بیرون ملک جا کر رہائش اختیار کروں گا۔ تو شیر افضل مروت کی یہ باتیں تو یقیناً کچھ حد تک تو درست لگتی ہیں، محبت وہ خان سے اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ بالکل، اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ خان کا ہوا کہ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے، عمران خان کے احکامات کے بعد ان کو یہ معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تو پھر وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ان کی اسمبلی میں جو ان کی رکنیت ہے وہ بھی اس کے استعفیٰ دیں گے اور اس کے بعد وہ نکل کر جائیں گے۔ تو دوسری جانب جہاں پارٹی قائدین نے یہ نوٹیفیکیشن معطلی کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے نالج میں یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو یہ نوٹس بھجوایا جا رہا ہے، اور ان کی جانب سے جو سعودی عرب کا وفد آیا تھا اس وقت بھی جب ان کی جانب سے بیانات سامنے آئے تھے اس وقت بھی عمران خان بھی ان سے کافی حد تک اس چیز کو لے کے سننے میں آیا تھا کہ ناراضگی ان کے بیچ میں بھی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو اگر اب آپ نے یہ بات کر دی، اور یہ تو شیر افضل مروت کے لیے ایک ٹاسک بن جائے گا کہ اگر عمران خان نے جیسے وہ بہت باتیں اب سامنے بھی آ رہی ہیں، اب خان صاحب سے جو بھی صحافیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بات سامنے آ ہی جاتی ہے، جیسے مشروط معافی کا کہا، جیسے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے تو صرف پیٹرول بم زمان پارک میں استعمال کیا تھا، تو اب اگر ایسے ہی بولتے بولتے ایک دم سے ان کی زبان سے نکل جاتی کہ ہاں ان کو معطل کر دو، پھر تو شیر افضل مروت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ یہ بڑی بات کہ میں چھوڑ کے جاؤں گا۔
چلیں یقیناً آفتاب نے جس طرح تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ شیر افضل مروت کے لیے اس وقت آخری رستہ عمران خان کا ہے، اور جس دن عمران خان یہ کہہ دیں، شیر افضل مروت نے ٹویٹ بھی کیا، اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر عمران خان بھی کہہ دیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، آپ کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا، تو وہ کہتے ہیں میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا، پاکستان بھی چھوڑ کے بیرون ملک جا کر شفٹ ہو جاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اس وقت ضرور ہیں، اور ہر ایک جو محور ہے وہ عمران خان ہے۔ سب سمجھتے ہیں عمران خان جس دن باہر آئے گا اس دن یہ سارا جو مسئلہ ہے، پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔